السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك۔ جناب صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء اکرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، حکم ہوا ہے کہ سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ جلسے کا جو عنوان ہے وہ بھی سیرت النبی ہے، اور معلوم ہوا جہاں پروگرام ہو رہا ہے اس کے پاس میں جو مسجد ہے اس مسجد کا نام بھی محمدی ہے، اور الحمدللہ ہمارے جلسوں کی یہ امتیازی خصوصیت رہی ہے کہ توحید کے حوالے سے، سیرت طیبہ کے حوالے سے یہاں پر الحمدللہ بات ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اور ایک بہت ہی آسان چھوٹے سے سوال کے ساتھ۔ سوال بھی ایسا ہے کہ آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا تعجب بھی ہو۔ سوال یہ ہے، کیا آپ نبی کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ سوال سننے کے بعد کئی لوگوں کے ذہن میں
یہ بات آئی ہوگی کہ مانتے نہیں ہیں تو ہم یہاں کر کیا رہے ہیں، یہاں ہم بیٹھے کیوں ہیں اتنے دیر سے؟ مانتے ہیں تبھی تو بیٹھے، تبھی تو سن رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی سے تھوڑا سا اور ملتا جلتا سوال پوچھیں آپ سے کہ آپ نبی کو تو مانتے ہیں، اس بات پر مجھے پورا یقین ہے، لیکن کیا آپ نبی کو جانتے ہیں؟ یہاں سے مسئلہ شروع ہو جائے گا، یہاں پر گاڑی رکے گی، ذرا معاملہ ذرا اٹکے گا کہ نبی کو مانتے تو ہیں لیکن کیا نبی کو جانتے ہیں؟ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ اگر ابھی مجمع کے اندر کسی نوجوان کو کھڑا کر دیا جائے اور اس سے کہا جائے 10 منٹ ذرا اپنے نبی کے بارے میں کچھ بتائیے، کچھ بیسک باتیں بتائیے، کچھ بنیادی باتیں بتائیے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے نوجوان بتا سکتے ہیں اور کتنے نوجوان نہیں بتا پائیں گے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور ایک چیز اور کہ جب کبھی کسی جلسے کے اندر یہ ٹاپک دیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا ٹاپک ہے سیرت النبی، ہم خود سے فیصلے کر لیتے ہیں کہ مولانا کیا بولیں گے، اور پھر ہمیں یہ لگتا ہے ہم اتنے بڑے چیمپئن بن جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ مولانا جو کچھ بولیں گے ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں ساری جانکاریاں۔ مولانا کیا کرنے کے لیے آئیں گے، مولانا کیا سنائیں گے، وہ تو گھاس چھیلیں گے یہاں بیٹھ کر، ساری جانکاری تو ہمیں یہ لگتا ہے۔ فلاں کا موضوع کیا؟ سیرت النبی، ارے پتہ ہے، چلو سونے چلتے، سیرت میں کیا بولیں گے پتہ ہے، پہلے ہی سے جج کر لیا، پہلے ہی سے سوچ لیا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور ایک تیسری چیز اور، جب یہ کہا جاتا ہے کہ سیرت پر بات کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی، پوری 63 سالہ زندگی، 63 سالہ زندگی جس کے کچھ حصے کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا، حدیث کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر، اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اب آپ یہ سوچنے لگے کہ مولانا کا عنوان ہے سیرت النبی، مولانا کا موضوع ہے سیرت النبی، تو اب یہ جو ہے ہمیں 1 گھنٹے کے اندر یا 1.5 گھنٹے کے اندر سب بتا دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے کسی ایک حصے پر، کسی ایک چیز پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے، پورا نہیں بتایا جا سکتا۔ ہزاروں کتابیں لکھی گئی، حدیث کی کتابیں دیکھیں آپ کو ملے گی ساری چیزیں اس کے اندر۔ تو سیرت کے حوالے سے یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے الگ الگ گوشوں پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ساتھ ساری سیرت بتا دی جائے مختصر سے وقت میں بہت مشکل ہے۔ تو کل ملا کر کچھ باتیں میں آج آپ لوگوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے ایک حدیث کا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اور بالکل شروع میں ہی اس حدیث کو جنہوں نے بیان کیا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اچھا، یہ بیان کرنے والی ہے، حدیث کہاں ہے؟ بخاری کے اندر۔ بیان کس نے کیا ہے اس حدیث کو؟ حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ لیکن حضرت عائشہ کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت انس نے بیان فرمایا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے
کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ کے رشتے دار بھی ہیں، خاندان والے بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ننیحال والے بھی ہیں، ددیحال والے بھی ہیں، آپ کے اصحاب بھی ہیں، سارے کے سارے ہیں، لیکن آپ کو ان میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ کون آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ای الناس احب الیک، سب سے زیادہ آپ کو کون پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، اور خاص طور سے نوجوانوں تم سنو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال عائشہ، فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی بیوی عائشہ پسند ہے، میں سب سے زیادہ انہی سے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ انہی سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ عائشہ پسند۔ ہمارے یہاں کوئی نوجوان اپنے گھر پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ سنو، تم سارے میرے رشتے دار ہو، خاندان والے ہو، ددیحال ننیحال سب ہو، لیکن تم سب میں سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی پسند ہے تو وہ مجھے میری بیوی پسند ہے۔ ابھی دیکھو گھر کے اندر بوال ہو جائے گا، گھر کے اندر بوال ہو جائے گا، ان کو لگے گا، گھر والوں کو خاص طور سے لگے گا کہ اس کے اوپر کچھ کرا دیا گیا، جورو کا غلام بن کے رہ رہا ہے، کچھ کرا دیا گیا اس کے اوپر۔ کیوں؟ ہمیں تو سب پتا ہے، نبی کی سیرت کی بات چلتی ہے، ہمیں سب معلوم ہے، ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں۔ یہ حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی سب سے زیادہ پسند ہے۔ پوچھنے والے نے دوسرا سوال کیا، کہا اللہ کے نبی من الرجال، عورتوں میں سے نہیں، مردوں میں سے بتائیے، عورتوں میں سے نہیں، مردوں میں سے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لوگوں ذرا غور سے سن لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پیارے نبی نے فرمایا، قال ابوہا، او پوچھنے والے، او سوال کرنے والے، تو نے مجھ سے پوچھا کہ مردوں میں مجھے سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ عائشہ کا باپ ابو بکر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ عورتوں میں حضرت عائشہ، مردوں میں حضرت ابو بکر۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی کہہ دے کہ دیکھو بھیا ایسی بات ہے کہ سب سے زیادہ مجھے اپنی بیوی پسند ہے، اور اس کے بعد اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں یا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو مجھے میرے اپنے سسر پسند ہے، لوگوں کو لگے گا اس کے اوپر کالا جادو ہو گیا، اس کی سسرال والوں نے کرا دیا، سسرال والوں کی طرف سے بولتا ہے، سسر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ پسند ہے، اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حدیثوں کی جانکاری نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جانکاری نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ کوئی اگر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو اللہ کے نبی کو اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت تھی، کیا دقت کی بات تھی؟ تو یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہماری غلط فہمیاں دور ہوں، ہمیں پتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ کیا ہے۔ تو حدیث بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہیں، اور حضرت عائشہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی۔ ایک حدیث اور سنیں، پھر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، غور سے سنیں، پیارے نبی نے فرمایا، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء، مردوں کے اندر کامل بہت ہوئے ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے، کامل میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا، اب کامل پر دھیان دیں گے تو ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کمل من الرجال کثیر، مردوں کے اندر کامل بہت ہوئے ہیں، ولم یکمل من النساء، لیکن عورتوں کے اندر کاملہ نہیں ہوئی، الا مریم بنت عمران وآسیۃ، مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن عورتوں کے اندر دو کاملہ ہوئی ہیں،
مردوں کے اندر بہت زیادہ ہوئے ہیں، عورتوں کے اندر 2 ہوئی ہیں۔ کون؟ فرمایا پہلی مریم بنت عمران اور دوسری فرعون کی بیوی آسیہ۔ یہ کامل کیا ہوتا ہے؟ کامل یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، نیک ہے اور محنت کر رہا ہے، اولیاء میں اس کا شمار ہو گیا، صالحین میں اس کا شمار ہو گیا، اور محنت کی اور آگے بڑھا، صدیقین میں شمار ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نیک آدمی کو اپنا نبی بھی بنا لیتا ہے، رسول بھی بنا لیتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی محنت سے صدیقین میں داخل ہو سکتا ہے، شہداء میں داخل ہو سکتا ہے، صالحین میں داخل ہو سکتا ہے، یہ سب کسبی چیزیں ہیں، محنت کر کے بن سکتے ہیں، لیکن نبی محنت کر کے نہیں بن سکتے۔ نبی وہ بھی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، یہ بات دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ تو انسان آگے بڑھا، نیک بنا، ولی بنا، صالحین میں شمار ہوا، شہداء میں شمار ہوا، صدیقین میں شمار ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اپنا نبی بھی بنا لیا، رسول بھی بنا لیا، اب اس کے آگے کوئی درجہ نہیں ہے، تو یہ کامل ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس طریقے سے مرد تو بہت سے کامل گزرے ہیں، لیکن عورتیں کامل نہیں گزری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو کبھی بھی نبی نہیں بنایا۔ جتنے بھی نبی آئے سارے مرد تھے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ دلیل قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، اے میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر بھیجے، جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر بھیجے، سارے کے سارے مرد تھے، عورت نہیں۔ تو نبی جب بھی بن کر آئے، مرد آئے، عورت نہیں آئے۔ لیکن اس حدیث سے تھوڑا شبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مگر 2 عورتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے کامل بنا کر بھیجا، تو کیا یہ نبیہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا بھی جواب دیا، فرمایا مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور ان سے پہلے بہت سارے نبی گزر چکے ہیں، رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، صدیقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر مریم بھی نبیہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر امہ صدیقہ کی جگہ امہ نبیہ بھی کہہ سکتا تھا، امہ نبیہ بھی کہہ دیا جاتا، لیکن امہ نبیہ کی بجائے امہ صدیقہ کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ عورتوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں بنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن سوال یہ ہے تو پھر یہاں اللہ کے نبی نے 2 کو الگ کیوں کر دیا؟ شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں کمال نبوت مراد نہیں ہے، کمال ولایت مراد ہے، کہ اللہ کی ولیوں میں اور نیک لوگوں میں، نیک عورتوں میں، متقیوں میں، پرہیزگاروں میں، ان دونوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ کتنا بھی بڑا مقام ہو جائے، نبی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہاں ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ کون کون؟ حضرت مریم اور حضرت آسیہ۔ یہ حدیث ہوئی آدھی۔ اب آگے سنیں حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 لوگوں کا ذکر ہو گیا کہ یہ بہت بڑی نیک تھی، بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی، دیندار تھی۔ اب آگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ، ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عائشہ کون ہے۔ وَفَضْلُ عَائِشَةَ، اور عائشہ کی فضیلت ایسے ہی ہے علی النساء، تمام عورتوں پر۔ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر اس طریقے سے جس طریقے سے سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ سرید ایک کھانا ہوتا تھا عربوں کے اندر، کون سا کھانا؟ گوشت کے شوربے کے اندر
روٹیوں کو ڈال کر بھگو دیا جاتا تھا، جب وہ بالکل پھول جاتی تھی، ملائم ہو جاتی تھی، تو عرب کے لوگ اس کو کھایا کرتے تھے، اور یہ ان کی یہاں کا پسندیدہ کھانا تھا، بہت شوق سے کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کھانا بہت پسند تھا، بہترین کھانا مانا جاتا تھا سرید۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا اس میں بہترین کیا ہے؟ گوشت کے شوربے کے اندر روٹی کو ڈال دیا، جب وہ پھول گئی، ملائم ہو گئی، تو اس کو کھا لیا، یہ کون سا بہترین کھانا ہے؟ لیکن آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کے سامنے دال رکھی ہو، سبزی رکھی ہو اور گوشت بھی رکھا ہو، تو آپ کیا کھائیں گے؟ ظاہر سی بات، گوشت کھائیں گے۔ اور اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہو، چاول بھی رکھے ہو، روٹی بھی رکھی ہو، سموسے بھی رکھے ہو اور دوسری چیز بھی رکھی ہو، اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کو کھانا ہے، تو آپ کیا کھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، روٹی کھائیں گے۔ تو انسان کو پسند کیا ہے؟ گوشت اور روٹی، اور اس کھانے کے اندر کیا ہے؟ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا، تو اس سے بہترین کھانا نہیں ہو سکتا۔ عرب کے لوگ اس کو کھاتے تھے، بہت پسند کرتے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے سرید کھانا تمام کھانوں سے بہتر ہے، اسی طریقے سے میری بیوی عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر ہے۔ اور یہ جو سرید کھانا ہوتا ہے نا، اس کھانے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ملائم ہو جاتا ہے، ملائم، روٹی کو ڈال دیا شوربے کے اندر، روٹی ملائم ہو گئی۔ دوسرا، جب آپ کھائیں گے تو اس کو چبانے میں آسانی ہوگی، جب ملائم ہو جائے گی تو چبانے میں آسانی ہوگی، تو دانت والا اور بغیر دانت والا دونوں کھا سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز، جس وقت اس کو کھائیں گے تو منہ میں لعاب زیادہ بنے گا۔ جو ہمارے یہاں پر تھوڑے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت کھائی ہوں گی، پہلے بہت چلتی تھی، اب رواج نہیں ہے اس طریقے سے کھانے کا، اپنی یہاں پہلے بہت یہ تمام چیزیں چلا کرتی تھی اور اس کو کھاتے بھی تھے لوگ، کبھی تجربہ کر کے دیکھنا۔ تو پہلا یہ ملائم ہو جاتی، دوسرا کھانے میں آسان ہوتی، تیسرا یہ منہ کے اندر لعاب بناتی ہے، اور چوتھا جب پیٹ میں جاتی ہے تو ہضم جلدی ہوتی ہے، اور پانچواں جب یہ ہضم ہو جاتی ہے تو خون بہت تیزی سے بناتی ہے۔ یہ اس کے فائدے ہیں اس کھانے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر اس طریقے سے ہے جس طریقے سے سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں کے اوپر ہے۔ اب یہاں ایک چیز اور سمجھ لیجیے، پیارے نبی کو یہ کھانا بڑا پسند تھا، عربوں کو یہ کھانا بڑا پسند تھا، کون سا؟ سرید کھانا، دو چیزوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی پسندیدہ چیزیں کھا سکتا ہے، یہ ولایت کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، انسان اپنی پسندیدہ چیزوں کو کھا سکتا ہے۔ کبھی دیکھ لیا کسی کو، مولانا کی دعوت ہے، ارے مولانا تو مار رہے ہیں، ہمارے یہاں یہی چلتا ہے، مولانا کی بات پوچھو، مولانا کے تو بڑے مزے ہیں، مال کھا رہے ہیں، بہترین کھانے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی تو پسند ہے بہترین کھانے، آپ تو مثال لے کے بتا رہے ہیں، عربوں کو پسند ہے یہ بہترین کھانے، پیارے نبی کھایا کرتے تھے، پسند کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے کا کھانا کبھی کھاتے ہوئے کسی عالم کو دیکھتے تو کہتے تھے کوئی عالم ہے، مال کھانے کے چکر میں رہتے ہیں، بہترین کھانا کھانے کے چکر میں رہتے ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے، غلط بات ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کو پسند تھی، اور حضرت عائشہ کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس حدیث کی بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہے۔ اب یہ حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ حضرت عائشہ بیان فرما رہے ہیں، اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کی شروعات ہوئی، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، پیارے نبی پر جب وحی کی شروعات ہوئی، شروعات کہاں سے ہوئی؟ فرمایا الرؤیا الصالحۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے، فی النوم، نیند کے اندر آپ کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
وحی کی ابتدا ہوئی. اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی کوئی آیت لے کر آئے, اللہ کے نبی کو سنایا, بس اسی کا نام وحی ہے. ایسا نہیں ہے. حدیث کی شرح کرنے والوں نے, محدثین نے, کسی نے 6 قسمیں بیان کی ہیں, کسی نے 9 قسمیں, کسی نے 11 قسمیں بیان کی. تو وحی کی کئی قسمیں ہیں, صرف اتنی ہی نہیں کہ صرف جبریل امین آیتیں لے کر آئے. سچے خواب جو نبی خواب دیکھا کرتے ہیں, یہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, انہوں نے کیا کہا کہ اے میرے بچے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, سچا خواب. ہم بھی بہت سارے لوگ ہیں خواب دیکھتے ہیں, سوتے ہیں خواب دیکھتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی خواب دیکھ لیتے ہیں جو بڑے ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں. صبح ہو کے مولانا صاحب, ہاں جی بہت خطرناک خواب دیکھا, بہت ڈر لگ رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں پڑوسی نے میرے اوپر کرا دیا ہو, ایسا تو نہیں کسی دوست نے میرے اوپر کالا جادو کرا دیا ہو. خواب بڑے ڈراؤنے آ رہے ہیں. اچھا آپ کو پتا ہی نہیں کہ ڈراؤنے خواب کیوں آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, سچے خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں, برے خواب, گندے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی انسان جو دن بھر دیکھتا ہے اور اس کے دماغ کے اندر جو باتیں بیٹھ جاتی ہیں, شام کو سونے میں وہی ساری چیزوں کو دیکھتا جاتا ہے, پوری فلم اس کے دماغ میں چلتی رہتی ہے. اس طریقے سے خواب آتے ہیں. اچھا سچے خواب سب کو آتے ہیں. محدثین نے لکھا ہے حدیث کی شرح کرتے ہوئے, کہا سچے خواب, غور سے سننا, سچے خواب ان لوگوں کو زیادہ آتے ہیں جو سچ بولتے ہیں. سب کو نہیں. جو جتنا سچا ہوگا اس کو اتنا ہی خواب سچا نظر آئے گا, اس کو خواب سچے دکھائی دیں گے. آپ دن بھر جھوٹ بولو, کاروبار کے اندر ڈنڈی ماری کرو, دن بھر جھوٹ بولو, دن بھر دھوکہ دو, اور سوچو رات میں ہمیں سچے خواب آئے, اللہ کی طرف سے ہمیں سچے خواب دکھائی دیں. محدثین نے لکھا ہے کہ سچے خواب انہیں زیادہ دکھائی دیتے ہیں جو واقعی سچ بولتے ہیں. تو خواب 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو انسان دن بھر دیکھتا ہے, رات میں وہ فلم بن کے چلنے لگتی ہے, اور ایک شیطان کی طرف سے اس کو ڈرانے کے لیے, اور ایک اللہ کی طرف سے جو سچے اور اچھے خواب ہوتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا جب تم کوئی اچھا خواب دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو, اور اگر کوئی برا خواب دیکھو فَلْيَرْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا, تو 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب تھک دو. تھوکنا نہیں ہے, تھکانا ہے, جس میں ہلکا سا چھینٹے نکلتے ہیں تھوک کے. 3 مرتبہ بائیں جانب تھکا دو, اور کیا کرو, فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو, اللہ کی پناہ چاہو. اگر آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کم سے کم پڑھ لو. تو جب بائیں جانب 3 بار تھوکو, اعوذ باللہ پڑھ لو. ایک حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اپنی کروٹ چینج کر لو, اگر دائیں طرف سو رہے ہو تو بائیں طرف کر لو, اور اگر بائیں طرف سو رہے ہو تو دائیں طرف کر لو. اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, وہ برا خواب, وہ گندا خواب کسی سے بیان مت کرو. اگر اتنا کرو گے اللہ کے نبی فرماتے فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ, وہ خواب تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. ہم صبح اٹھ کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے گھر والوں کو بتائیں گے, گھر والی کو بتائیں گے, ابا کو بتائیں گے, اماں کو بتائیں گے, دوستوں کو بتائیں گے. خواب بیان نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ سچے خواب اللہ کے نبی کو دکھتے تھے, اور جو خواب آپ دیکھتے تھے حدیث کے اندر آگے آیا فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھا کرتے تھے, صبح جس طریقے سے صبح نمودار ہوتی ہے, صبح کی روشنی ہوتی ہے, اسی طریقے سے خواب بھی پورا سچا ہو جاتا تھا, خواب بھی اسی طریقے سے پورا ہو جاتا تھا. جس طریقے سے رات کے بعد صبح آتی ہے, اسی طریقے سے اللہ کے نبی کا خواب بھی صبح ہو کے پورا ہو جاتا تھا.
इसी तरीके से चलता रहा। हदीस के अंदर आया, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, फहुब्बिबा इलैहिल खला, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर तन्हाई को डाल दिया गया और आप तन्हाई को पसंद करने लगे, आप अकेले रहना पसंद करने लगे। इंसान जब दुनिया के अंदर रहेगा, दुनिया के जमघटों में रहेगा, तो दुनिया के बारे में ज्यादा सोचेगा, और जब अकेले में रहेगा तो फिर वो अपने बारे में सोचेगा, आखिरत के बारे में सोचेगा और दूसरी चीजों के बारे में सोचेगा। आप दुनिया की भीड़ में रहिए तो दुनिया की चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। तन्हाई आपके दिल के अंदर डाल दी गई, तन्हाई आपको पसंद आने लगी, और जब आपको तन्हाई पसंद आने लगी, हदीस के अंदर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में चले गए। हिरा एक पहाड़, एक गार, जो मक्का से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर चले गए और वहां जाकर आप गारे हिरा के अंदर, उस गार के अंदर बैठ जाते, कई कई दिन तक उसके अंदर रहते, कई कई रात तक उसके अंदर रहते। वयतज़व्वदु लिज़ालिका, और हदीस के अंदर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने दिन वहां पे रुकना होता उतने दिन का खाना ले जाते थे, खाना लेकर जाया करते थे, जितने दिन रुकना होता। क्या पता चला? पता ये चला कि इंसान अपने घर के अंदर कई दिन का खाना रख सकता है, कई दिन का गल्ला रख सकता है। ये तकवे के खिलाफ नहीं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कई दिन का इंतजाम कर सकता है, 1 हफ्ते का भी कर सकता है, 1 महीने का भी कर सकता है, 1 साल का भी अगर वो इंतजाम करना चाहे तो अपने घर के अंदर 1 साल का गल्ला एक साथ भरा के रख सकता है। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता रही, जितने दिन आपको रुकना होता था उतने दिन का खाना लेकर जाया करते थे। तो इंसान गल्ला भरा के रख सकता है। ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। हदीस के अंदर आया, फिर जब वो खाना खत्म हो जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, और हज़रत खदीजा दोबारा से खाना बनाती। गौर से सुनो, दोबारा से खाना बनाती, और खाना बनाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा से देती। आप उस खाने को लेकर फिर से चले जाते। क्या पता चला? मालूम ये हुआ कि इंसान के, और से सुन लेना, इंसान के घर में अगर खाना मौजूद है, अगर उसके घर वालों के लिए वो तमाम चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से जो उसके ऊपर हुकूक वाजिब होते हैं, अगर वो सारी चीजें घर के अंदर मौजूद है तो इंसान को फिर ज्यादा दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आखिरत का ध्यान रखना चाहिए। आपके पास सब कुछ है, फिर भी दुनिया 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 कमाने में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि आपके पास में इतना सारा है, तो अब अपनी आखिरत बनाने की कोशिश करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से आए, घर में रहे, और उसके बाद फिर से गारे हिरा में चले गए खाना लेकर। और तीसरी चीज, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाना बना कर दे दिया। मालूम ये हुआ कि जब शौहर, घर के अंदर मर्द अगर नेक काम करना चाहे तो एक अच्छी बीवी की जिम्मेदारी ये है कि उसका हाथ बटाए, उसका ताबुन करे, उसकी मदद करे। ये एक अच्छी बीवी की निशानी है। शौहर कोई नेक काम करना चाहता है तो हिम्मत बांधे, उसका हाथ बटाए, उसका ताबुन करे। जैसे ये खाना बना के देती थी और वो लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में चले जाते थे। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता, अब अगर कोई आज के दौर के अंदर कोई इंसान ये सोचे कि हम भी अब किसी गार में चले जाएंगे, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, किसी जंगल में चले जाएंगे, कोई कुटिया बना कर रहने लगेंगे और उसी में जाके अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, तो आज के वक्त में वो कर सकता है या नहीं कर सकता? जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाया करते थे। ये सवाल है
تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے وقت میں نہیں کیا جا سکتا. اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے, اسلام کے اندر تبتل نہیں ہے. آپ حقوق اللہ کو ادا کرنے کی وجہ سے حقوق العباد سے کٹ نہیں سکتے. آپ کو حقوق اللہ بھی ادا کرنا پڑے گا, اللہ کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا, اور لوگوں کے حق بھی ادا کرنا پڑیں گے, بندوں کے حق بھی ادا کرنا پڑیں گے, رشتہ داروں کے حق بھی ادا کرنا پڑیں گے, گھر والوں کے حق بھی ادا کرنا پڑیں گے. اس لیے آج کے دور میں اگر کوئی رہبانیت اختیار کرنا چاہتا ہے, اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. دھیان رکھیے گا اس بات کو. ہاں, اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے پھر ہمارا تعلق اللہ سے کیسے جڑے گا؟ تو آپ کا تعلق اسلام ہی نے بتا دیا. تعلق کیسے جوڑو گے؟ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں, اور سے سنو مسلمانوں, جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں, آپ نے جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہلا قدم مسجد کے اندر رکھا, سمجھ لو کہ دنیا والوں سے آپ کا تعلق کٹ گیا. اب آپ کا تعلق دنیا والوں سے نہیں رہا, آپ مسجد کے اندر ہیں. اب جو بھی مسجد کے باہر ہے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, تعلق ہو سکتا ہے ان لوگوں سے ہو سکتا ہے جو مسجد کے اندر ہے, لیکن مسجد کے باہر والوں سے آپ کا تعلق کٹ گیا. لیکن اس کے بعد جب آپ مسجد کے اندر پہنچے, اور آپ مسجد میں پہنچنے کے بعد آپ نے کہا اللہ اکبر, جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اب جو مسجد میں بیٹھے تھے ان سے بھی آپ کا تعلق نہیں رہا. اب یہ تعلق آپ کا اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا. تو اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ ہم کس طریقے سے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں گے. اگر اور زیادہ آپ کو تعلق جوڑنا ہے تو آپ تہجد کی نماز میں اٹھیے, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ساری دنیا سے کٹ کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے, اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیے. اور زیادہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے, رمضان کا مہینہ آ جائے, اس کے 10 دن کا اعتکاف کیجیے, اپنا تعلق اللہ سے جوڑیے. اس طریقے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے, آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا. اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے تعلق جوڑنا ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ساری چیزوں سے کٹ کر ہم اپنا تعلق صرف اللہ سے جوڑیں گے, اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حدیث کے اندر آتا ہے, غور سے سنو, حدیث کے اندر آتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے غار حرا کے اندر, کھانا ساتھ میں لے کر جایا کرتے تھے. حتی جاءہ الملک, یہاں تک کہ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا, نام آپ جانتے ہیں, جبریل علیہ السلام آئے, غار کے اندر آئے, غار حرا کے اندر آئے, جبریل علیہ السلام آئے. لیکن سنو, اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اور باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں. فرشتہ آیا, ظاہر سی بات ہے اللہ کی جانب سے آیا, وہی لے کر آیا, اب نبی بنایا جائے گا, اب قرآن دیا جائے گا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ فرشتہ ڈائریکٹ کیوں نہیں آیا, یہ خواب پہلے سچے سچے خواب کیوں دکھائے جا رہے ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, وہ لوگوں مکہ کے اندر میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں وہاں سے نکلا کرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا, میں اسے پتھر کو بھی جانتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ وحی کیوں نہیں بھیجی گئی, پہلے سچے خواب دکھائے گئے, پتھروں سے سلام کرایا گیا, کیوں, ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اگر ڈائریکٹ وحی بھیج دی جائے, فرشتے کو بھیج دیا جائے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے. اس لیے پہلے سچے خواب دکھائی گئے, ایک ماحول بنایا گیا کہ آپ اور لوگوں کی طرح نہیں ہیں, آپ کا معاملہ تھوڑا الگ ہے. ایسے سچے سچے خواب سب کو نہیں آتے, اور اتنی جلدی پورے نہیں ہوتے, صبح کی روشنی کی طرح بالکل پورے نہیں ہوتے. اور کون ہے جس کو پتھر سلام کرتے ہیں, یہ سب آپ کے ساتھ کچھ الگ ہو رہا ہے, تو آپ کچھ الگ ہیں. یہ بتانے کے لیے پہلے اس طریقے کا ایک ماحول بنایا گیا. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اب فرشتہ آیا, جبریل علیہ السلام آئے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے. اور کون سا پیغام لائے؟ غور سے سننا. اس آخری امت کے نام,
اس آخری امت کے نام اللہ کا پہلا پیغام، سوچو کتنا اہم ہوگا، آخری امت کے نام اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام آ رہا ہے، پیغام کتنا اہم ہوگا جس آخری امت کو پہلا پیغام دیا جا رہا ہے۔ آواز آئی، جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور آواز لگائی، اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے، یہ پیغام لے کر جبریل علیہ السلام آئے۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں تو امی ہوں۔ قرآن نے بیان کیا، اور امی کہتے ہی اسی کو الذی لا یقرأ ولا یکتب، جس کو لکھنا نہ آتا ہو، جس کو پڑھنا نہ آتا ہو۔ پوچھا پڑھو، کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہاں پر علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ بات سنیں۔ بات یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، بہت غور سے سنیں، کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اس کو اس کی بارے میں معلوم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم، ادھر ادھر گھمانے کی کوشش نہ کرے کہ ہاں ایسا تو ویسا، کہ مجھے یاد تو آ رہا ہے، میں نے دیکھا تھا، میں نے کہیں پڑھا تھا، سنا تھا، شاید اختلاف ہے وغیرہ، کچھ نہیں۔ آپ سیدھے سیدھے بولیے کہ مجھے نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا، صاحب بولیے کہ نہیں آتا، کوئی دقت کی بات نہیں۔ اور سنیں، اگر کوئی عالم ایسا کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، آپ نے مان لیجئے مجھ سے مسئلہ پوچھا، مجھے معلوم تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، تو مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولو، ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، اب بولو مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب بھی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے، ای البلدان شر، دنیا کے اندر سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا تھا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو اگر کوئی عالم کہتا ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، تو اس کو اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ثواب ہے۔ تو اگر عالم سوال کا جواب دیتا ہے تب بھی ثواب، اور اگر عالم یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، تب بھی ثواب۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو یہ کہا تھا کہ ما انا بقاری، میں نہیں جانتا، تو عالم سیدھے سیدھے بول دے کہ مجھے نہیں پتا۔ ہمارے یہاں تو چرچے چلنے لگی، ارے فلانا کو تو کچھ نہیں آتا، فلاں صاحب کو تو کچھ نہیں آتا، ان سے مسئلہ پوچھو، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ بیچارہ مولوی یہ دیکھے اس کے پاس میں یہ 2-3 چیزیں ہیں، جمعہ کا خطبہ، درس اور سوال جواب، مسئلے مسائل، اس پر بھی اگر وہ نہیں بتائے گا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ تو وہ بھی اپنی طرف سے بولا بول، جو آتا ہے وہ بھی، جو نہیں آتا ہے وہ بھی۔ اس لیے میرے بھائیو، اس طریقے کی چرچا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پیارے نبی سے سوال کیا، کہا پڑھو، کہا نہیں آتا، ما انا بقاری۔ حدیث کے اندر آیا، فرشتے نے دوبارہ سے کہا پڑھو، پیارے نبی نے فرمایا کہ ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ کہا کہ پڑھو، پیارے نبی نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ عجیب بات ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب فرشتے نے پہلی بار کہا کہ پڑھو اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، فقط تنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے ذرا کس کے دبایا، اور 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اس طریقے سے دبایا۔ جتنی بار اللہ کے نبی نے کہا مجھے نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، اتنی بار اللہ کے نبی کو دبایا، 3 بار ایسا کیا، حدیث کے اندر آتا ہے۔ علماء نے اس کے بھی جواب لکھے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ جواب یہ دیا گیا کہ جبریل امین نے ایسا اس لیے کیا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، کوئی برتن ہے اور اس کا ڈھکن بہت زور سے بند ہو گیا، کوئی برتن ہے اس کا ڈھکن بہت زور سے بند ہو گیا، اب آپ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، کھل نہیں رہا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا ادھر سے دبایا، تھوڑا ادھر سے دبایا، تھوڑا ادھر سے ٹھوکا، تھوڑا ادھر سے ٹھوکا، پھر کھولنے کی کوشش کی تو کھل جاتا ہے۔
کہا یہ جبریل دل کھولنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہی دل کے اندر اتر جائے. اللہ کے نبی کو دبایا. اور علماء نے ایک بات اور لکھی ہے کہ ایک بار دبایا, 2 بار دبایا, 3 بار دبایا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ دبانا اس بات پر بھی تھا کہ سنو یہ تو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے, اس کے بعد اور بھی وحی آئے گی, پورا قرآن آئے گا, اور یہ جو میں تمہیں دبا رہا ہوں جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف بھی ہو رہی ہے, تمہیں پریشانی بھی ہو رہی ہے, اسی طریقے سے جب تک وحی نازل ہوتی رہے گی تمہیں تکلیف ہوگی, تمہیں دنیا والے ستائیں گے, تمہیں مکہ والے پریشان کریں گے. اس کے لیے تیار ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے یہ معاملہ آسان ہے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور ایک بات علماء نے اور لکھی ہے, وہ بھی یہاں سے لے کر جانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے 3 مرتبہ دبایا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے, ادب کے لیے, سمجھانے کے لیے اگر ہلکا پھلکا کوئی سزا دینا چاہے تو 3 بار دے سکتا ہے, مارنا چاہے تو 3 بار مار سکتا ہے. 3 بار دبایا نا تو 3 ڈنڈے, 3 تھپڑ, اس طریقے سے ہلکے پھلکے مار سکتا ہے. میں ہلکے پھلکے کی شرط کیوں لگا رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جبریل امین نے جو دبایا تھا وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر نہیں, اپنی طاقت کے حساب سے نہیں, بلکہ اللہ کے نبی کی طاقت کے حساب سے آپ کو دبایا, آپ کو سینے سے لگایا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھے تکلیف ہونے لگی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. مطلب یہ کہ استاد اگر مارنا چاہے تو 3 چھری سے زیادہ نہیں مار سکتا, 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مار سکتا, اور مارے گا بھی تو طالب علم کی, بچے کی طاقت کا خیال کرتے ہوئے مارے گا, اپنی طاقت کے حساب سے نہیں. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو 3 مرتبہ ایسا کیا گیا. جب 3 مرتبہ ہو گیا تو جبریل امین نے کہا, جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا, پڑھو, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلا پیغام ہے جو اللہ کی جانب سے آیا, اس آخری امت کے نام آیا. یہ پہلی 5 آیتیں تھیں جو غار حرا کے اندر جبریل امین لے کر آئے تھے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے. ترجمہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی میں اشارتاً تھوڑا سا ترجمہ کر دیتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, جس نے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. یہ 5 آیتیں لے کر جبریل آئے. اچھا یہ بات بھی ذرا بڑا غور سے سننے کی ہے کہ پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا, پڑھیے. ہمارے یہاں تقریریں ہوتی ہیں, درس ہوتے ہیں, خطبے ہوتے ہیں, تو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلی وحی شرک کے خلاف نہیں آئی جبکہ مکہ کے اندر شرک ہوتا تھا. پہلی وحی توحید کے تعلق سے نہیں آئی جبکہ توحید کا سب سے بڑا مقام ہے. آئی تو پڑھائی کے, علم کے تعلق سے آئی. بات غلط نہیں ہے, بات صحیح ہے. پہلا لفظ ہی پڑھنے کے تعلق سے آیا, لیکن غور کریں ذرا. اگر یہ لفظ اقرا کو ہٹا دو, لفظ اقرا کو ہٹا دو, اقرا پڑھیے, اور اس کے بعد کی پھر 5 آیتوں دیکھ لی, 5 آیتوں کو دیکھ لیجئے. اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو جمع خون سے بنایا. اقرا پڑھیے وربک الاکرم, تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. تو لفظ اقرا کو اگر ہٹا دیا جائے تو باقی 5 آیتوں کے اندر اللہ نے اپنی توحید کو, اپنے تعارف کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا ہے, کون ہے
बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, वो रब जिसने तुम्हें। और उलमा ने एक बात और लिखी है कि यहाँ इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी में जो रब आया है ना, इसमें इशारा उस बात की तरफ भी है, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। जब अल्लाह ताला ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, उलमा ने लिखा कि इसमें इस बात की तरफ भी इशारा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यहाँ पर रब का नाम इसीलिए आया, रब का लफ्ज़ इसलिए आया। और एक चीज और समझे, अल्लाह ताला ने इक़रा के बाद फरमाया पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। पैदाइश को और पढ़ाई को एक साथ बयान फरमाया। मालूम ये हुआ कि इंसान की पैदाइश का मकसद ही इल्म है। इल्म कौन सा? कुरान और हदीस का इल्म। इंसान की पैदाइश का मकसद ही इल्म है। और एक बात और समझ लीजिए, ये सूरत शुरू हो रही है इक़रा पढ़ने से और खत्म हो रही है वस्जुद वक़्तरिब, खत्म हो रही है वस्जुद वक़्तरिब, सजदा कर और करीब हो जा। मालूम ये हुआ कि अगर कोई इंसान ऐसी पढ़ाई करता है जो इंसान को अल्लाह से करीब नहीं करती, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सूरत की शुरुआत पढ़ाई से हो रही है, इक़रा से हो रही है और खत्म हो रहा है वस्जुद वक़्तरिब, सजदा कर करीब हो जा। मालूम ये हुआ कि हमें पढ़ाई ऐसी करना है जो इंसान को अल्लाह से करीब कर दे। तो पहली बार इक़रा के साथ में पैदाइश का जिक्र, और दूसरी बार जो इक़रा आया है इसी 5 आयतों के अंदर, उसके साथ में अल्लाह ने फरमाया इक़रा बरब्बुकल अकरम, पढ़ो अपने रब के नाम से, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। यहाँ पर उलमा ने बयान फरमाया कि यहाँ पढ़ाई का जिक्र अल्लाह ताला की शान करीमी के साथ में बयान फरमाने का मकसद ये है कि पढ़ोगे तो दुनिया के अंदर भी तुम्हारी इज्जत होगी और आखिरत में भी तुम इज्जत वाले बन जाओगे। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले खलक और पैदाइश के साथ में पढ़ाई का जिक्र फरमाया और दूसरी बात में अल्लाह ताला ने शान करीमी के साथ में बयान फरमाया। 5 आयत जिब्रील अमीन ने सुनाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी। प्यारे नबी इन आयतों को सुनने के बाद में घर फरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से सुनो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आते हैं। जब आप घर वापस आए किस तरीके से आए? हदीस के अंदर आता है यरजुफु फुआदुहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बड़ी तेजी के साथ में धड़क रहा था, बहुत तेजी के साथ में आपका दिल धड़क रहा है। इस वाक़े की वजह से आपका दिल धड़क रहा है। और जानते हैं ये रजफा का जो लफ्ज है ना, यरजुफु फुआदुहु, जलजले के लिए बोला जाता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी तेजी के साथ में दिल धड़क रहा हो। कुरान करीम बयान करता है जब शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया, हमने उनके ऊपर जलजले को नाजिल फरमा दिया, जलजले की शक्ल में उनके ऊपर अजाब को भेज दिया। मालूम ये हुआ वही लफ्ज़ यहाँ पर भी हदीस के अंदर इस्तेमाल किया गया, यरजुफु फुआदुहु, अल्लाह के नबी का दिल धड़क रहा था। यानी कितनी तेजी के साथ में धड़क रहा होगा इसका अंदाजा आप अल्फाजों के साथ में लगा सकते हैं। अल्लाह के नबी अपने घर के अंदर आए, कहां पर आए? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, और जब तक हज़रत खदीजा जिंदा रही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। घर पे वापस आए, परेशान है, डर की वजह से दिल बहुत तेजी के साथ में धड़क रहा है। अपने घर के अंदर आए, टेंशन में है, परेशानी में है, अजीब व गरीब वाक़या देखा है। मालूम ये हुआ कि इंसान का घर इतना पुरसुकून होना चाहिए कि बाहर से जब वो परेशानियों के साथ में घर के अंदर आए तो उसको घर के अंदर सुकून मिल जाए। और ये कैसे होगा? ये जिम्मेदारी उसकी बीवी की बनती है, उसके घरवाली की बनती है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। ओ लोगों, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे ही अंदर से तुम्हारी बीवियों को भी बनाया, लितस्कुनू इलैहा, और उसके जरिए से तुम्हें सुकून मिलता है। तो घर इतना पुरसुकून होना चाहिए कि इंसान बाहर की टेंशन से आए तो घर के अंदर उसको सुकून हासिल हो। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी घर में बीवी की होती है।
اللہ کے نبی گھر کے اندر آئے، آ کر آپ نے جانتے ہو کیا کہا؟ حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی جب گھر کے اندر پہنچے آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ کیا ختم کر دوں تقریر کیا؟ تو تھوڑا ہٹے، پبلک کو بھی ذرا دیکھنا تھا۔ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو چادر کیسے اڑی تھی؟ چادر ایسے اڑی کہ جو ہم لوگ سردی کے زمانے میں جو اوڑھتے ہیں نا کہ سر بھی اندر پیر بھی اندر، ادھر سے بھی دبایا ادھر سے بھی دبایا اور پورا کا پورا چادر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چادر اوڑھی، زملونی زملونی، پورے طریقے سے آپ نے چادر اوڑھی۔ اب یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھو، اور آج ہمارے زمانے کی عورتوں کا حال دیکھو۔ اللہ کے نبی آئے، پریشان ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، دل بہت تیزی کے ساتھ میں دھڑک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دی۔ اب اپنا زمانہ دیکھو، ایک آدمی ہے، شوہر ہے، باہر سے آیا، گھر کے اندر آیا، گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، اپنی بیوی سے آ کے کہتا ہے مجھے چادر اڑا دو۔ بیوی اڑا دے گی چادر؟ پہلے پوچھے کیا ہوا، پہلے پوچھے گی کیا ہوا؟ آپ کہو گے نہیں مجھے چادر دو مجھے سونا۔ نہیں، گھبرائے ہوئے ہو، پریشان ہو، کیا معاملہ ہے بتاؤ ذرا۔ لیکن حضرت خدیجہ نے پوچھا نہیں پوچھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر شوہر بتانا نہ چاہے، غور سے سن لینا عورتوں، اگر شوہر بتانا نہ چاہے تو بیوی کو قریٹ کر پوچھنا نہیں چاہیے۔ شوہر کی مرضی ہوگی تو بتائے گا، اور شوہر کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں بتائے گا، قریٹ کر پوچھنا نہیں چاہیے۔ ہمارے زمانے میں بتاؤ نا کیا ہوا، کیسے پریشان ہو، کیسے باہر سے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیسے ٹینشن میں ہو، قریٹ کر پوچھیں۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا حال ہے۔ پھر آدمی کیا کرتا ہے، سارا باہر کا غصہ اندر اترتا ہے۔ تو کبھی کبھی عورتیں مصیبت خود اپنے اوپر بلا لیتی ہیں۔ ارے وہ سونا چاہتا ہے، اس سے کوئی دقت ہوگی، سونے دو اس کو، اگر وہ سوچے گا سمجھے گا تو تمہیں بتا دے گا، اور نہیں تو نہیں بتائے گا، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، لیکن سارا پوچھنا ہے پہلے۔ اٹھو، چادر اوڑھ کے سو گئے، کیا ہے معاملہ تمہارا، چادر اوڑھ کے سونا، بتاؤ نا کیا ہوا، کیسے پریشان ہو۔ ایسا نہیں کرنا ہے، یہ حضرت خدیجہ ہمیں بتا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا چادر اڑا دو، اور ایک بات اور بتا رہا ہوں، آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی۔ معلوم یہ ہوا، بہت غور سے سننا، معلوم یہ ہوا کہ اگر کبھی انسان باہر سے ٹینشن میں آئے اور سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہو، حل اس کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہو، تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ گھر کے اندر آؤ، چادر اٹھاؤ، لائٹ بند کرو اور سو جاؤ۔ اس کے علاوہ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ کیا کرو گے؟ کر سکتے تھے تو کر کے آتے نا، تو نہیں کر سکتے نا، تو سو جاؤ۔ اور یہ نسخہ میرا نہیں ہے، یہ نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، پیارے نبی نے بتایا ہے، اور مجھے یقین ہے اگر کبھی ایسا کر لو گے تو جس وقت آپ کی آنکھ کھلے گی 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، آدھی ٹینشن آپ کی دور ہو چکی ہوگی۔ کبھی کرتے دیکھ لینا۔ اور اگر پھر بھی ٹینشن دور نہ ہوئی ہو تو میں ایک نسخہ اور نبی کا بتا دے رہا ہوں، درود شریف کثرت کے ساتھ میں پڑھنا، بہت زیادہ پڑھنا، اور اسی کے ساتھ میں آیت کریمہ بھی ملا لینا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 3 کام کر لو، سو جاؤ، اور اس کے بعد میں پھر جب اٹھو تو درود شریف پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، آیت کریمہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہے تو تھوڑا بہت صدقہ و خیرات بھی کر دو، انشاءاللہ ٹینشن دور ہو جائے گی۔ یہ ٹینشن کا علاج، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، چادر اڑا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پھر جب آپ اٹھے، غور سے سنیے، پھر جب آپ اٹھے پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں حضرت خدیجہ کو فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، پھر سارا کا سارا واقعہ آپ نے اپنی بیوی کو بتا دیا۔ تو دیکھو، شوہر بتانا چاہے گا تو بتا دے گا، نہیں بتانا چاہے گا تو نہیں بتائے گا۔ اس ٹائم نہیں من ہوا بتانے کا تو نہیں بتایا، جب سو کے اٹھے تھوڑی تسلی ہوئی، تھوڑا سکون ہوا، تو پھر آپ نے بتا دیا۔ تو بات تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گی، تو بلا وجہ مصیبت کیوں مول لینا؟
فأخبرها الخبر، ساری بات بتا دی. اور دیکھو دو جملے ہیں حدیث کے اندر، فأخبرها الخبر. یہ کلام عرب ہے، یہ اس کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ پورے قصے کو دو جملوں دو لفظوں کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا کہ فأخبرها الخبر، پھر پورا قصہ سنایا. یہاں ایک بات اور سنو، سنایا کس کو؟ حضرت خدیجہ کو. لیکن اس حدیث کو بیان کرنے والی کون ہے؟ بولو. میں نے شروع میں بتایا تھا اس حدیث کو کس نے بیان کیا ہے؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. بیان کرنے والی غور سے سننا، بیان کرنے والی حضرت عائشہ. واقعہ کس کا ہے؟ حضرت خدیجہ کا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا، بہت غور سے سنیے، جس وقت یہ واقعہ ہوا اما عائشہ نبی کے نکاح تو چھوڑو دنیا ہی میں نہیں آئی تھی، پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی. اب سوال یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ تھی ہی نہیں تو واقعہ کیسے بیان کر رہی ہیں؟ تھی ہی نہیں تو واقعہ کیسے بیان کر رہی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے سے سنا ہوگا، کسی نے بھی بتایا ہو، چاہے پیارے نبی نے بتایا ہو یا ان کے علاوہ کسی اور نے بتایا ہو. لیکن جب اما عائشہ تھی نہیں تو واقعہ کیسے بیان کر دیا؟ یہاں نبی کے صحابہ کا مقام دیکھ لو، نبی کے صحابہ کا مرتبہ اور مقام دیکھو. نبی کے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ نبی کے صحابہ اگر نبی کی کسی حدیث کو بیان کرے، چاہے وہ حدیث اس زمانے کی ہو جس زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہی نہیں تھا، یا اس زمانے کی ہو جس زمانے میں وہ صحابی دنیا کے اندر آئے نہیں تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن اگر نبی کے صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا تو وہ حدیث بالکل صحیح مانی جاتی ہے. نبی کے صحابہ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم تو زمانے میں اسلام لائے ہی نہیں تھے، تم نے یہ حدیث کیسے بیان کر دی؟ تم تو زمانے میں دنیا کے اندر آئے ہی نہیں تھے، تم نے حدیث کو کیسے بیان کر دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا. امام بخاری کسی حدیث کو بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس سے سنا؟ وہ اگر کہتے میں نے اپنے استاد احمد بن حنبل سے سنا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس سے سنا؟ وہ کہے کہ میں نے اپنے استاد امام شافعی سے سنا تو امام شافعی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس سے سنا؟ وہ کہے کہ میں نے اپنے استاد امام مالک سے سنا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے حدیث کو کس سے سنا؟ وہ کہے کہ میں نے اپنے استاد نافع سے سنا تو نافع سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس حدیث کو کہاں سے سنا، کس سے سنا؟ وہ کہیں گے کہ میں نے اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر سے سنا، اپنے استاد محترم سے سنا. تو عبداللہ ابن عمر کا مقام یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس حدیث کو کس سے سنا، کہاں سے سنا. یہ نبی کے صحابہ کا مقام سمجھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نبی کے صحابہ کو سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دے دیا. ان کی عدالت کو، ان کی ثقافت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر کے فرما دیا اولئک هم الصادقون. وہ لوگوں، میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے سچے ہیں. اب جس کو اللہ تعالیٰ سچا بتا دے اس کے لیے کون سی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عدالت کو بیان فرما دیا اولئک هم الصادقون. میرے نبی کے صحابہ سچے ہیں اور ان کے اوپر کوئی جرح نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے بیان فرما دیا لا تسبوا اصحابی. اور لوگوں، میرے صحابی کو برا نہ کہنا، میرے صحابی پہ جرح نہ کرنا، تو جرح نہ کی جائے گی. اور عدالت اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی. یہ میرے نبی کے صحابہ کا مقام ہے کہ انہوں نے کسی حدیث کو بیان کیا، چاہے وہ حدیث اس زمانے کی ہو جس زمانے میں وہ دنیا کے اندر آئے ہی نہیں تھے، یا اس زمانے کی ہو جب انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، لیکن حدیث کو مانا جائے گا. تو بیان کرنے والی حضرت عائشہ. اور کن کے زمانے کا واقعہ ہے؟ حضرت خدیجہ کا. چلیے میں ذرا جلدی سے سمیٹ لیتا ہوں باتوں کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتا دی کہ یہ اس طریقے سے میرے ساتھ میں معاملہ ہے. حضرت خدیجہ کا جواب سے. اور ہمارے تمہارے زمانے کی عورتوں کے حال ہوتے تو دیکھو کیا ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ان باتوں کو سننے کے بعد، پورا واقعہ سننے کے بعد،
فرماتی ہے کلا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ حضرت خدیجہ کا جواب سنو، فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد یہ بیان کیا، ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں ہوتی اور اس طریقے سے معاملہ ہو جاتا تو ہمارے زمانے کی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ارے ہم تو تم سے پہلے ہی منع کر رہے تھے، تم جاتے کیوں تھے؟ ارے تمہیں پہاڑوں میں ملتا کیا ہے؟ تم کرتے کیا ہو وہاں جا کر؟ تمہیں پہاڑوں میں ملتا کیا ہے؟ یہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا حال ہوتا ہے۔ خدیجہ کا حال سن، کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی جان نہیں جائے گی، جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ سوال کچھ اور ہے، جواب کچھ اور ہے، کیوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ کہا مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے، تو یہ کہنا چاہیے نا کہ آپ کی جان نہیں جائے گی، لیکن کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس کا جواب حدیث میں آگے فرمایا کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ فرمایا آپ 5 کام ایسے کرتے ہیں۔ کون سے 5 کام؟ فرمایا انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، رشتہ داریاں ملاتے ہیں، وتحمل الکلا، اور دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کماتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین، اور 5ویں چیز بیان فرمائی کہ آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق۔ اب علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا، حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا کہ اما خدیجہ نے یہ کیوں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا؟ فرمایا اس لیے کیا کہا تھا کہ یہ جو 5 کام اتنے بہترین کام کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو رسوا کیوں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ذلیل ہونے والی اور رسوا کرنے والی موت کیوں دے گا؟ جب موت عجیب طریقے سے آئے، وہ بھی ایک طریقے کی رسوائی ہے کہ نہیں؟ اور اس لیے بھی بیان فرمایا تھا کہ یہ 5 کام کرو گے، غور سے سننا، یہ 5 کام کرو گے تو ساری دنیا تمہارے پیچھے پڑ جائے، لیکن تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی، تمہیں رسوا نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں دنیا کے اندر عزتیں چاہیے تو یہ 5 کام کرو، اور اگر تمہیں آخرت کے اندر تمہیں عزتیں چاہیے تو یہ 5 کام کرو۔ دنیا تمہارے پیچھے پڑ جائے، اللہ تمہاری عزتوں کو رکھے گا۔ یہ 5 کام ہے۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریاں ملاتے ہیں، وتحمل الکلا، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں۔ وقت کی کمی ہے، ورنہ میں ان 5 چیزوں پر ایک ایک چیز اور بیان کرتا ہوں، رشتہ داری وغیرہ 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 سب کے تعلق ہے۔ میں چاہ یہ رہا تھا کہ 5 میں سے ایک ایک چیز میں سب کے بارے میں بتاؤں۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس پر تھوڑا سا خلاصہ ہونا چاہیے، تھوڑی وضاحت ہونا چاہیے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایسے ہی نکل رہا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ یہ 5 کام کرتے ہیں۔ اب ایک بات اور غور سے سنو، بہت غور سے سننا۔ حضرت خدیجہ نے 5 کام گنائے، معلوم یہ ہوا ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں، یہ کام تو آپ پہلے سے کرتے ہیں، یہی نا؟ یہ تو آپ 5 کام پہلے سے کرتے ہیں نا، نبی تو آپ بعد میں بنے ہیں، 40 سال کی عمر میں بنے، لیکن حضرت خدیجہ تو کہہ رہی ہیں آپ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبوت سے پہلے، نبی بننے سے پہلے ہی یہ سارے کام کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ رشتہ داریاں نبھانا، غریبوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کے بوجھ اٹھانا، ان کے قرضے ادا کرنا، حق کا ساتھ دینا، یہ ایسے اچھے کام ہیں، اس کے لیے آپ کا کسی دھرم کا ہونا یا کسی بڑے عہدے پر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ کام فطرت کے ہیں، یہ کام ایسے ہے کہ ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نبی بنیں گے پھر یہ 5 کام کریں گے، یا آپ کوئی بہت اچھے سچے پکے مومن بنیں گے پھر یہ کام کریں گے، اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام ہی ایسے ہے کہ یہ تو سب کو کرنا ہے، اس کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا عہدے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو سب کو کرنا چاہیے۔
اور دوسری چیز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 5 نام گنائے. پیارے نبی کو معلوم یہ ہوا کہ اگر کبھی کسی انسان کے فتنے میں پڑنے کا خطرہ نہیں ہو تو اس کے منہ پر اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں. بس سمجھ میں اگر فتنے میں پڑنے کا خطرہ نہیں ہے تو کسی انسان کے سامنے اس کے منہ پر اس کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے, جیسا کہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آپ کی تعریف فرمائی. آپ یہ 5 کام کرتے ہیں. اچھا یہ 5 کام گنا دیے, حدیث کے اندر آتا ہے یہ 5 کام تو ہو گئے, لیکن پھر حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ فانطلقت, حدیث کے الفاظ فانطلقت بی خدیجہ, پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر چلی. کہاں چلی؟ چلنے سے پہلے تھوڑا سمجھ لو یہ لے کر کیوں چلی, اس کو سمجھو. حضرت خدیجہ لے کر چلی. معلوم یہ ہوا کسی انسان کو سکون اور تسلی دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. بڑے غور سے سننا, کسی انسان کو تسلی دینے کے, ہمدردی کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک پریشان انسان تمہارے پاس میں آیا, تم نے اس کو مشورہ دے دیا, تم نے اس کو اچھی باتیں بتا دی, ایک طریقہ تو یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی وہ پریشانی کہاں سے دور ہو سکتی ہے یہ بھی اس کو بتایا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ساتھ میں لے جا کر اس کا کام بھی کرایا. یہ کام وہ کر سکتا ہے جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہو. 2 کام حضرت خدیجہ نے پہلے تو تسلی دی, پہلے تو آپ کو بیان فرمایا, پہلے تو آپ کو اچھا سا مشورہ دیا, اور اس کے بعد اس کا حل کہاں پر ہو سکتا تھا وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چلی. اللہ کے نبی کو لے کر چلی. معلوم یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کیا کرتی تھی. ہمارے پاس میں بھی آتے ہیں لوگ, سمجھایا بجھایا اور چھٹی کر دی, چلو ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں گئے اس کا کام کروایا, یہ محبت والا آدمی ہی کر سکتا ہے, ایسے کوئی نہیں کر سکتا. تو کہاں لے کر گئی؟ حضرت ورقہ. ایک بات اور معلوم ہوئی, غور سے سنو. اللہ کے نبی گئے, حضرت خدیجہ گئی, ورقہ ابن نوفل کیا. یہ ورقہ ابن نوفل کون ہے میں ابھی بتاؤں گا. ورقہ ابن نوفل کیا گئی. معلوم یہ ہوا کہ اگر عورت کو کوئی کام ہے تو شوہر اس کے ساتھ میں باہر جائے, اور اگر شوہر چاہے تو اپنی عورت کو بھی, بیوی کو بھی لے کر کے باہر جا سکتا ہے. دن کا وقت ہو تب بھی جا سکتا ہے, رات کا وقت ہو تب بھی جا سکتا ہے, لے کر جا سکتا ہے. جیسا کہ وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث آتی ہے, علماء جانتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے, آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہوگا. تو عورت کو کوئی کام ہے شوہر ساتھ میں جائے, اور مرد کو اگر کوئی کام ہے تو وہ چاہے تو اپنی عورت کو بھی ساتھ میں لے کر جا سکتا ہے. ہمارے یہاں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر کوئی پیچھے بیٹھ کر نکل جائے, پتہ نہیں کہاں گھومنے جاتے ہیں. ہو سکتا دوا لینے جا رہے ہو, ہو سکتا اسپتال جا رہے ہو, ہو سکتا کسی اور کام سے جا رہے ہو سکتا ہے کوئی پروگرام, کوئی جلسہ, کوئی درس سننے کے لیے جا رہے ہو. تو اس طریقے کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن نہیں چلی گئی حضرت خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہنچی کہاں؟ ورقہ ابن نوفل کے پاس. ورقہ ابن نوفل کون ہے؟ حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی, اور عیسائی ہو گئے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے یہ عیسائی ہو گئے, عیسائیت قبول کر لی تھی, انجیل پڑھا کرتے تھے, توریت پڑھا کرتے تھے. وہاں لے کر پہنچے. اب حدیث کے الفاظ سنو, میں بات ختم کر رہا ہوں اپنی. حضرت خدیجہ لے کر پہنچی اور جا کے کہنے لگی ابن عمی, او میرے چچا کے بیٹے, او میرے چچیرے بھائی, اسمع, ذرا ان کی باتیں سنو. کس کی؟ اللہ کے نبی کی. او میرے چچیرے بھائی, ذرا ان کی باتیں سنو. ابھی اللہ کے نبی نہیں بولے ہیں, کون بولا؟ حضرت خدیجہ بولی. معلوم یہ ہوا, غور سے سننا, معلوم یہ ہوا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول بھی بول سکتا ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ افضل کی موجودگی میں مفضول بھی بول سکتا ہے. اگر افضل کی طرف سے اجازت ہو, اگر افضل کی طرف سے اجازت نامہ موجود ہو تو افضل کی موجودگی میں مفضول بول سکتا ہے. جیسے پیچھے اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے اور میں بول رہا ہوں, ہم سے افضل, ہم سے بہتر بیٹھے ماشاءاللہ, تو افضل کی موجودگی میں مفضول بھی بول سکتا ہے اگر افضل کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہو. حضرت خدیجہ مفضول ہے اور اللہ کے نبی افضل ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولے, لیکن بولا کون؟ حضرت خدیجہ بولی. او میرے چچا کے بیٹے, کس سے کہہ رہی ہے؟ ورقہ ابن نوفل سے. او میرے چچا کے بھائی, میرے چچا کے بیٹے, او میرے چچیرے بھائی, اسمع, ذرا ان کی باتیں سنیے. اچھا ایک چیز یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ چاہتی تو خود بھی بیان کر دیتی,
کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ میں ہوا، لیکن واقعہ بیان نہیں کیا، اتنا ہی کہا۔ ان کی بات سنیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور ساری خبریں جو کچھ ہوا تھا وہ سارا کا سارا بتا دیا۔ کس کو بتایا؟ ورقہ ابن نوفل کو بتایا، جو توریت کے عالم ہیں، انجیل کے عالم ہیں، ان کو بتا دیا۔ یہاں پر علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ بھی غور سے سن لو۔ علماء نے لکھا ہے کہ چاہتی تو حضرت خدیجہ بھی بتا سکتی تھی، لیکن اتنا کہہ کر حضرت خدیجہ رک گئی، اور بتانے والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جس کے ساتھ میں واقعہ ہو، جس کے ساتھ میں حادثہ ہو، وہ اس کو جتنے اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ واقعہ تو صاحب واقعہ بتائے گا نا کہ میرے ساتھ میں کیا ہوا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں فلاں صاحب کے پیر میں درد ہے، لیکن کہاں درد ہے، کتنا درد ہے، کہاں پر ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، کہاں پر پیر رکھنے میں دقت ہو رہی ہے، کہاں زیادہ ہے، کہاں کم ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ بتائے گا جس کو تکلیف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ واقعہ وہ بیان کرے جو صاحب واقعہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرما دیا۔ اس طریقے کا معاملہ ہے۔ توریت پڑھ رکھی تھی، انجیل پڑھ رکھی تھی، جب باتوں کو سنا اور وہ آیتوں کو سنا تو فوراً ہی ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ تو وہی فرشتہ ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیا کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتا تھا، یہ تو وہی فرشتہ ہے۔ اب ایک بڑے تعجب کی بات ہے، ہو گئے تھے یہ عیسائی، پڑھتے تھے انجیل، لیکن جب بات آئی تو حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لیا، بلکہ کیا فرمایا؟ الذی نزل اللہ علی موسیٰ۔ موسیٰ کے اوپر یہ فرشتہ آیا کرتا تھا، جبکہ کہنا یہ چاہیے تھا الذی نزل اللہ علی عیسیٰ۔ یہ تو وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا۔ تو موسیٰ کا نام لیا، عیسیٰ کا نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑا مقام و مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے سب سے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کبھی کبھی اللہ کے نبی بھی اس چیز کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی آ جائیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر ورقہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، اور اس لیے بھی نام لیا، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ انہی کی شریعت کا پیغام لے کر آئے تھے، انہی کی شریعت کو پھیلایا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ جو مماثلت اور جو مشابہت اللہ کے نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ عیسیٰ سے نہیں ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے اوپر اور ان سے کہیں زیادہ اوپر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن جو مماثلت اور مشابہت موسیٰ سے ہے وہ عیسیٰ سے نہیں ہے۔ موسیٰ کا نام بھی میم سے شروع ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کا نام بھی میم سے شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ نام کے اندر 4 حروف ہے، محمد نام کے اندر بھی 4 حروف ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے سب سے جلیل القدر نبی ہے، یہ بنی اسماعیل کے جلیل القدر نبی ہے۔ آپ اندازہ کرو، متشابہات آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں یا لیتنی، اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس وقت جوان ہوتا۔ یا لیتنی، کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔ ویا لیتنی اکون حیا، اور کہ کاش میں اس وقت زندہ رہوں، اس وقت تک زندہ رہتا۔ کس وقت تک؟ اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے نکال دے گی، آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا پہلے یہ سمجھے، میں اس وقت جوان ہوتا، میں اس، دیکھیے جوانی کیا لوٹ کے آتی ہے؟ نہیں آتی، اور زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے یہ بھی پتہ نہیں، لیکن معاملہ اتنا بڑا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ معاملہ اتنا بڑا تھا
کہ یہاں پر انہیں بھی معلوم تھا کہ جوانی لوٹ کر نہیں آتی، جوانی واپس نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک ناممکن چیز کی تمنا کر دی، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بالکل صحیح کہا، یعنی ایک ناممکن سی چیز ہے جس کی تمنا نہیں کی جا سکتی ہے اور معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی نبی کی مدد اور تعاون کرنے کی وجہ سے ایسی بات بولی، خیر کی بات تھی، بول دی۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔ اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر سے نکال دے گی۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، اتنی دیر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ ابن نوفل کی باتوں کو سن رہے ہیں، لیکن جب بات آئی کہ آپ کی قوم آپ کو گھر سے نکال دے گی، فوراً بول پڑے کون؟ اللہ کے نبی، اب مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ارے یہ قوم کے لوگ تو وہ ہیں جو مجھے صادق کہہ کر بلایا کرتے ہیں، مجھے امین کہہ کر بلایا کرتے ہیں، میری بڑی عزت کیا کرتے ہیں، مجھے سچا اور امانت دار کہہ کے بلایا کرتے ہیں، اب مخرجیہم، کیا یہ قوم مجھے نکال دے گی؟ غور کرو، علماء نے لکھا ہے کہ اتنی دیر سے ورقہ ابن نوفل کی باتوں کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے، لیکن جیسے یہ قوم کے نکالنے کا نمبر آیا، شہر سے نکلنے کا نمبر آیا، ملک اور وطن سے نکلنے کا نمبر آیا، اللہ کے نبی بول پڑے۔ فرماتے علماء کرام، یہ وطن کی محبت تھی جو اللہ کے نبی کے دل کے اندر تھی، یہ وطن کی محبت تھی جو نبی کے دل میں بھی تھی، اور ہم مسلمانوں کے دل کے اندر بھی ہے۔ اس کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، وطن کی محبت ہر انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، نبی کے دل کے اندر بھی تھی، ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے۔ اس کے لیے کوئی ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دے گا کہ سرٹیفکیٹ دکھاؤ ہے کہ نہیں ہے، نبی کے دل کے اندر وطن کی محبت۔ جب نکالنے کا نمبر آیا تو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ورقہ ابن نوفل نے جب یہ سنا تو کہا کہ ہاں، لم یات رجل، آپ سے پہلے جو بھی آدمی آیا اس دعوت کو لے کر، اس بات کو لے کر، ایسے پیغام کو لے کر، اس بات کو لے کر، آپ سے پہلے جو بھی آیا، الا اودیا، قوم کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے، قوم کے لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ میں بھی ایسا کیا جائے گا۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، موت آ گئی ورقہ ابن نوفل کی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے ورقہ ابن نوفل کو خواب میں دیکھا ہے جنتی لباس پہنے۔ کیا فرمایا؟ میں نے خواب میں دیکھا جنتی لباس پہنے۔ تو یہ ایک حدیث تھی جو بخاری کے اندر آئی ہے، اس کو بیان کرنے والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے بالکل ابتدائی زمانے سے ہوتا ہے۔ اس سے کہا گیا تھا کہ سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں کریں، تو میں نے سوچا کہ اس حدیث کے روشنی میں کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو بتلا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔